اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز پھر آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو، ہم کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، مہاراشٹر کے سیاسی بھونچال کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ماتوشری میں شرد جی پوار اور ادھو ٹھاکرے کی 2 گھنٹے تک تفصیلی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور شیو سینکوں کو سڑکوں پر اتارنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ جی ہاں، وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ چلا گیا، اور سنجے راؤت صاحب نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ 17 ایم ایل ایز کو، ودھایکوں کو نااہل قرار دیا جائے۔ شیو سینا نے ڈپٹی اسپیکر سے اس معاملے کو لے کر رجوع کیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ممبئی سے خبریں آ رہی ہے، مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ جہاں شیو سینکوں کو سڑکوں پر اتارنے کی تیاری ہو گئی، تو اب خبریں آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں، ممبئی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس کمشنر نے وزیر اعلیٰ ادھو جی ٹھاکرے سے ملاقات کی۔ شیو سینا نے اس لڑائی کو سڑک پر اتارنے کا اشارہ کر دیا، اور بڑی تعداد میں پولیس تعینات کی گئی ہے۔ کرلا اور کئی مقامات پر احتجاج کی خبریں آ رہی ہے۔ شیو سینکوں اور بی جے پی کے کارکنان کے درمیان تشدد کا خطرہ منڈلا رہا ہے، یعنی بی جے پی کی گھٹیا اور نیچ حرکت سے اب پورے مہاراشٹر میں بھی دنگے اور فساد کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر کا ماحول خراب کرنے میں بی جے پی نے جو گھٹیا اور نیچ رول اختیار کیا ہے، اس کو لے کر تمام مہاراشٹر نہیں بلکہ بھارت تھوک رہا ہے۔ اور اب شیو سینا، بی جے پی ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں۔ ادھو جی ٹھاکرے نے کہا ہے کہ ان ممبران اسمبلی کو لالچ اور دوسرے ای ڈی کے خوف نے لے گیا ہے۔ وہیں پر پاٹل کا بیان آیا ہے، بی جے پی کے قداور نیتا، کہ شیو سینا میں سیاسی بحران کے لیے بی جے پی ذمہ دار نہیں، لیکن لوگ ہنس رہے ہیں کہ ملک سب سمجھ رہا ہے کہ بی جے پی کتنی گھٹیا حرکت کر رہی ہے۔
چلیے آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آئی ہے. جی ہاں مودی جی پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، قاتل نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. وہ ایک بہترین انسان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے مودی جی کو کلین چٹ دی. جبکہ ذکیہ جعفری آپ جانتے ہیں کہ جن کے شوہر بڑے قد آور نیتا، سانسد، ممبر پارلیمنٹ، کانگریس کے قد آور نیتا، جن کے پورے بنگلے کو آگ لگا دیا گیا تھا. 2002 کے فسادات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور قاتل چہرے بھی سب کو تقریباً معلوم ہیں. ذکیہ جعفری کا یہ الزام تھا. سپریم کورٹ نے اب کلین چٹ دے دیا کہ نہیں، مودی جی بالکل صاف و شفاف اور بہت اچھے انسان ہیں. وہیں پر سپریم کورٹ نے SIT کی رپورٹ کے خلاف ذکیہ جعفری کی عرضی کو بھی خارج کر دیا. یعنی مودی جی کو کلین چٹ مل گئی. یعنی یہ عورت 20 سال تک لڑائی لڑتی رہی، اب قبر میں جانے کے قریب ہے، مگر اسے سکون نہیں ملا. یہاں تک کہ وہ جو اسٹنگ آپریشن ہوا تھا جس میں بڑے بڑے قاتل خود نام لے رہے تھے، اس کو بھی عدالت نے رد کر دیا، مسترد کر دیا. وہ جو ویڈیوز آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں کھل کر دنگے کرنے والے، قتل کرنے والے، آگ لگانے والے خود کھل کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس کا سپورٹ ہے، مگر کورٹ نے وہ سارے اسٹنگ آپریشن کی جو مواد تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ مودی جی بالکل کلین ہیں. اس وقت حیدرآباد کی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا حیدرآباد نے بالکل کلیئر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کسی بھی ہندو مذہبی مقام پر مسجد نہیں بنائی گئی. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا حیدرآباد سرکل نے کہا کہ تلنگانہ میں اس کے دائرے اختیار میں آنے والی پرانی مساجد کے ہندو مذہبی مقامات پر تعمیر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چلیے، حیدرآباد کے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ڈپارٹمنٹ نے بڑے ایمانداری کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا. اللہ کرے کہ تمام آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے جتنے ذمہ داران ہیں سب کے دلوں سے ہندوتوا کا جو یوں سمجھیے کہ تعصب والا زہر ہے وہ نکل جائے، یا پھر جو ڈر اور خوف ہے وہ نکل جائے، اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی پوری ٹیمیں اس بات کو ایمانداری کے ساتھ کہہ دیں کہ کسی بھی ہندو مذہبی مقام پر مسجد نہیں بنائی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو دنگے اور فساد کروانے والے شیطان ہیں، آتنکی ہیں، ان کے چہروں پر زبردست جوتا پڑے گا. آئیے ناظرین، دو بڑی خبریں جمعیت علماء سے متعلق آ رہی ہے. ہمارے نمائندہ مفتی ابو ایوب ممبئی نے بتایا کہ اتر پردیش بلڈوزر جو کاروائی معاملہ تھا، اس کو لے کر جمعیت علماء ارشد مدنی جو ہے یوگی سرکار کے اس آتنک اور ہٹلرانہ تاناشاہی ظالمانہ انداز کو لے کر کورٹ گئی تھی. کورٹ نے یوگی سرکار کو پھٹکار لگاتے ہوئے حلف نامہ داخل کرنے کا آدیش اور حکم دیا تھا. اب خبریں آ رہی کہ یوپی حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا، جمعیت علماء ہند گلزار اعظمی صاحب جو لیگل سیل کے چیئرمین سربراہ، انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ یوپی حکومت کا داخل کیا ہوا حلف نامے سے ہم متفق نہیں ہیں. اور گلزار اعظمی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند جوابی حلف نامہ داخل کریں گی. وہیں پر دوسری خبر جمعیت علماء کی بڑی اچھی آ رہی ہے کہ جمعیت علماء کے ہند کے دونوں دھڑ یعنی مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی، ان میں اتحاد کی خبریں، ایک ہونے کی خبریں چل رہی ہے، کیونکہ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب ملک کی سب سے بڑی تنظیم جو دو ٹکڑے کر دی گئی تھی اور کچھ شیطان اسے دو ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب یہ دونوں تنظیمیں ایک ہو جائیں تو ہی قوم کا بھلا ہو سکتا ہے، اور ان کی ایک ہونے کی خبریں آ رہی ہے. اور ایک تصویر کافی سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی جس میں محمود مدنی اور ارشد مدنی صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ہی صوفے پر. تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی لوگوں میں کافی خوشی کی لہر ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ اختلافات ختم ہو جائے. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ ضرور لکھیں. چلیے، ملک کی سب سے بڑی مردود، ملعون، خبیث اور شیطان عورت، لیکن
लाडली है, बीजेपी की, मोदी जी की लाडली है, इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुल्क जल गया, मुल्क में आग लग गई, मगर लाडली को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन खैर खबर आ रही है कि नुपुर शर्मा इस शैतान को कोलकाता पुलिस ने फिर तलब किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तलब करना क्या, हमारी मुंबई की पुलिस तो ढूंढने गई, मगर ये कौन से बिल में छुपी है या कौन से बिल में इसे छुपाया गया है, किसी को खबर नहीं है। जब मुंबई की, महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली में रहकर भी आ गई तो नुपुर शर्मा नहीं मिली, तो कलकत्ता की पुलिस के बोल देने से कि आ जाओ नुपुर शर्मा, तो ये खबीस कहाँ से पहुँचेगी। लेकिन खैर हम दुआएं करते हैं कि मुल्क में ऐसे तमाम शैतान, अल्लाह इन पर अपना अजाब भेजे और अल्लाह ही अपनी लाठी चलाए, तो ही मसला हल हो सकता है, वरना इन शैतानों को पनाह देने के लिए हुकूमतें बैठी हुई है। आइए नाज़रीन, अग्निपथ सुपर डुपर फ्लॉप स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब वो किसान, उनके लिए भी मोदी जी ने बड़ी प्यारी स्कीम लाई थी, मगर किसान नहीं समझे। एक्चुअल में मोदी जी के अलावा और भक्तों के अलावा, मोदी जी और बीजेपी की स्कीम को भक्तों के अलावा कोई दूसरा समझ नहीं पाता है। किसानों के लिए लाए तो किसान नहीं समझ पाते हैं, मुसलमानों के लिए लाए मुसलमान नहीं समझ पाते हैं, स्टूडेंट्स छात्रों के लिए लाए छात्र नहीं समझ पाते हैं। यानी अजीब स्कीम लाते हैं मोदी जो उनके अलावा और उनके अनभक्तों के अलावा किसी को समझ में नहीं आती। चलिए अब बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिर्फ अपोजिशन पार्टियां नहीं, बल्कि वो संयुक्त किसान मोर्चा भी अब मैदान में आ गया, जिस मोर्चे ने 56 इंच के सीने को पीछे हटने और झुकने पर मजबूर कर दिया था। यानी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे का मैदान में आ जाना वो छात्रों के हौसलों को और बढ़ाएगा। और यही नहीं, बल्कि मोदी जी, बीजेपी सरकार जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हुए अग्निवीर को लोगों के सामने बयान कर रही थी, तो अब मोदी जी के ही पार्टी के बड़े नेता और मेंबर पार्लियामेंट वरुण गांधी ने दो टोक कहते हुए कहा कि अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। यानी मोदी जी ने एक ऐसा लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश की, लेकिन असल धोखा मोदी जी और बीजेपी सरकार क्या दे रही है वो लोगों को पता चल गया है। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के ही लोग इस स्कीम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आइए दिन, वक्फ बोर्ड आप जानते हैं कि एक बड़ा इदारा है, लेकिन क्या करें, वक्फ बोर्ड पूरी मुसलमानों की मिल्कियत है और इतनी है कि ईमानदारी से अगर इसका इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह व बहबूद और मुसलमानों के विकास के लिए किया जाए तो मुसलमानों को किसी और सरकारी भीख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी अपनी बाप दादा की जायदाद जो हमारे लिए वक्फ की हुई है वो इतनी है कि अगर हमको हुकूमत ने भी गद्दारी छोड़कर ईमानदारी से हमारी जायदाद हमको दे दी तो हुकूमत को भीख हम देंगे, इतनी है। लेकिन क्या करें, वक्फ बोर्ड में जिनको जिम्मेदार बनाया जाता है वो करप्शन करते हैं। और अब आपके सामने बड़ी खबर आ रही है कि वक्फ बोर्ड के जो अभी CEO थे अनीश शेख, इनको हटा दिया गया। करप्शन के इल्ज़ाम में वजारत अक़लियती उमूर ने कार्रवाई करते हुए अनीश शेख को हटा दिया और हाजी अरफात शेख ने यह बयान दिया है कि अनीश शेख एक करप्ट आदमी है, अफसर है, इसलिए उसकी जगह जेल है। तो खैर हाजी अरफात कौन? वही हाजी अरफात साहब जिनकी अभी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि वो किस तरीके से महाराष्ट्र के विकास की दुआ कर रहे हैं, रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग रहे हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए फडणवीस का और बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। तो वही हाजी अरफात शेख साहब ने ये कहा है कि अनीश शेख एक करप्ट अफसर है, उसकी जगह जेल है। आइए इस वक्त मुंबई का एक लोकल ट्रेन से एक जवान का गिरकर मरने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। खैर मरा या नहीं मरा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी खबर मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ कि वो जो लोकल ट्रेन में लटकने वाला नौजवान, ये इसलिए भी खबर मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से लोकल ट्रेन में नौजवान लटकते हैं और हादसात होते हैं, गुज़िश्ता कल के इस वीडियो ने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए कि लोकल ट्रेन में खंबे से नौजवान लटकने वाला एक जो खंबा आता है चलते चलते उससे टकरा कर गिर पड़ा। अस्पताल में एडमिट है, मामला दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है।
اور حادثے کا یہ جو جوان شکار ہوا ہے اس نوجوان کا نام دانش ذاکر حسین بتایا جا رہا ہے، جو ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہے اور کلوا کی جھوپڑ پٹی کا رہنے والا ہے۔ جی آر پی کے مطابق دانش کی ٹانگیں اور ہاتھوں پر چوٹیں آئی ہے۔ چلیے آئیے ناظرین، ملک میں 2014 کے بعد جو نفرتوں کا ماحول بنا اس کے اثرات سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن پر، تعلیم پر تو آ رہے ہیں۔ کالجوں اور اسکولوں میں بھی باقاعدہ بالکل آتنک کا ماحول شروع ہے۔ حجاب کو لے کر کرناٹک میں جو نیچ ناٹک ہوا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ CBSE نے اپنے سلیبس سے اسلام کا جو آغاز ہے، وہ جو پورا چیپٹر ہے سلیبس میں، اسلام کا آغاز اور مغلیہ دور، ان سب کو CBSE نے ہٹا دیا کتاب سے۔ جی ہاں، اور یہی نہیں، فیض کی شاعری بھی اڑا دی، کیونکہ فیض بھی تو مسلمان ہے نا۔ تو یعنی CBSE جو ایک اچھا انسٹیٹیوٹ مانا جاتا تھا، اس میں بھی باقاعدہ اب یوں سمجھیے کہ بھگوا آتنکی ذہن کے لوگ گھس گئے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے تعلق سے یا مغلیہ دور کے تعلق سے جو بھی چیزیں تھی سلیبس سے، کتاب سے ہٹا دیا، اور فیض بھی مسلمان ہیں تو ان کی شاعری کو بھی اڑا دیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ہماچل پردیش سے۔ جی ہاں، جسٹس امجد اے سعید جسٹس نے ہماچل پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف لیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس امجد احتشام سعید نے گزشتہ کل ہماچل ہائی کورٹ کے 27ویں چیف جسٹس کا شپت لیا۔ انہیں ہماچل پردیش کے راج بھون میں گورنر نے عہدہ برازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر ہماچل پردیش کے CM نے نئے چیف جسٹس کا استقبال کیا اور ساتھ مل کر ریاست کے لیے کام کرنے کی بات کہی۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔